انگریزوں کی سرد جنگ کے 2 محاذ تو کپڑا اٹھاوے گا. وہ 2 محاذ کہڑے نے؟ محاذ دا مطلب ہے میدان. وہ 2 میدان جتوں انگریز لڑیا ہے. ہتھیار دی جنگ جنگ عظیم ہوئی سی مسلمانوں نال. وہ ہتھیار دی جنگ تو بعد انہیں دوسری جنگ جڑی شروع کی تھی، سیاسی جنگ، سرد جنگ، ذہنی جنگ، لڑائی ایسی کہ بغیر ہتھیار تو ہوئے، ذہن اور عقل دے نال ہو. وہ جنگ جنہ میدانوں تو لڑی گئی ہے اور اج تک لڑی جا رہی ہے، اور حالے اگے پتہ نہیں مستقبل زمانے دے اندر کتوں تک لڑی جائے گی. بندہ نا چیز اج انہاں 2 محاذاں نو جناب دے سامنے بیان کرے گا. یہ تے جناب نو حقیقت معلوم ہے کہ کفار دی اسلام دشمنی ایویں جویں سورج چڑھیا کوئی بندہ منکر نہیں. کفار دی اسلام نال دشمنی، مسلماناں نال دشمنی چمکدے دمکتے سورج دی طرح ہے. کوئی خفیہ گل نہیں، کوئی چھپی لکی گل نہیں، واضح حقیقت ہے. ہر صاحب عقل بندہ اس نو تسلیم کرتا ہے، سوائے بے ضمیر انسان تو. ہر با ضمیر انسان اس حقیقت نو تسلیم کرے گا کہ کفار بالخصوص یہود و نصارہ مسلمانوں دے انتہائی گہرے اور ڈونگے اور سخت دشمن. قرآن حکیم نے بھی بار بار اس حقیقت نو بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن حکیم فقط نماز، روزے اور حج زکات واسطے نہیں آیا. قرآن نے دشمنوں تو بھی پردے اٹھائے نے، دوستان دی بھی خبر دیتی ہے. مسلمانوں دسیا ہے تے دشمن کون نے، دوست کون نے. اور خالی یہ نہیں کہ دشمن دسیا ہے، بلکہ سختی نال منع فرمایا ہے کہ اپنے اور میرے دشمنوں تساں دوست نہیں بنانا. وہ 2 محاذ انگریزاں نے جڑے بنائے، سرد جنگ دے 2 محاذ اور میدان جو انہیں تیار کیتے، میں کتابی حقائق با حوالہ ہر گل کراں. ایک حوالہ غلط کرن دے اوتے بندہ ناچیز 10,000 روپیہ نقد انعام پیش کرے گا. اس تو علاوہ اپنا سر قلم کرا دے گا اور خون معاف ہوگا. اینی عوام سن رہی ہے، گواہ ہو جاؤ. میرے ایک حوالے نو غلط ثابت کرنے والا بندہ میرے خون دا والی وارث سے جس لئے مرضی ختم کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت. ورنہ حق بات کہنا الحمدللہ علماء اہل سنت دا ہمیشہ شعار اور امتیاز اور عالمی نشان رہا ہے. برسرے دار بیٹھ کے بھی حق بات بیان کرتے ہیں، سولی تے لٹک کے بھی آکھاں گے، موت دے تختے دے بھی آکھاں گے. حق بات کہن تو کوئی بندہ علماء اہل سنت حق علماء جڑے نے انہاں نو باز نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ العزیز. کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انگریزی تعلیم دی آغوش دے اندر گود دے اندر پرورش پان والا انسان انہاں بھی اس حقیقت نو تسلیم کیتا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ دنیا کائنات دے اندر فتنے اور فسادات اور خون خرابہ صرف اور صرف انگریزوں کی طرف سے ہے.
واحد انگریز نو علامہ اقبال نے ذمہ دار قرار دیتا ہے. میں علامہ دے فارسی اشعار اور اردو اشعار جناب دے سامنے پیش کراں گا اور پھر اس تو بعد ثابت کراں گا کہ انگریزاں نے علامہ اقبال دے قتل دا منصوبہ بنایا سی. یہ بھی اقبالیات دے وچوں دساں. کلندر اقبال نے فارسی دے اندر فرمایا ہے فریاد زے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد زے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد زے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا، عالم ہما ویرانا زے چنگیزی افرنگ، کہ سارا جہان ویران تے برباد ہو گیا، اجڑ گیا انسانیت دا جہان زے چنگیزی افرنگ، انگریزاں دی او ظلم، نا انصافی اور چنگیزی اور بربادی تو سارا جہان برباد ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سکول کالج دے دیواراں دے اوتے جے اقوال اور اشعار سنہری الفاظ وچ لکھے ہوندے نے، جنہ دیا فوٹواں ایک سکول کالج دیا دیواراں دے اوتے چسپاں نے. وہ علامہ اقبال یہ فرما رہے عالم ہما ویرانا ز چنگیزی افرنگ، کہ سارا جہان انگریزاں دی ظلم اور نا انصافی دی وجہ نال برباد ہو گیا ہے، ویرانہ ہو گیا ہے، اجڑ گیا ہے. اور اردو دے اندر علامہ اقبال فرماندے نے کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، تفریق ملل قوماں وکھو وکھ کر دینا. اے پٹھان ہے، اے پنجابی ہے، اے افغانی ہے، اے ایرانی ہے، اے عربی ہے، حجازی ہے، ہندوستانی ہے، قوماں وکھرا وکھرا کر کے دو کو لڑا کر حکومت کرنا، اے انگریزاں دا ہمیشہ نعرہ رہا ہے. تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، ملل ملت دی جمع ہے، قوم نو کہندے نے. اقوام نو جدا کرنا، پارا پارا کرنا، ریزا ریزا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے دا مخالف بنا دینا، یہ انگریزی تعلیم کا مقصود ہے، حکمت افرنگ کا مقصود. اور اسلام کا مقصود کیا ہے؟ اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. اسلام دا مقصود یہ ہے کہ ساریاں قوماں ایک کر دو، برادری اور ذات اور رنگ اور نسل اور علاقے دے فرق امتیاز نو مٹا کے تمام نو ایک کر دیو، کیونکہ آدم بے باپ سارے دا ایک ہے. تو علامہ دے حوالے نال بھی اس حقیقت نو پیش کیتا ہے کہ تفریق ملل، دنگا فساد، خون خرابہ، قوماں دی لڑائی، ظلم اور ناانصافی، استحصال، غریباں دا حق ماریا جانا، انصاف نہ ملنا، عزت محفوظ نہ رہنا، یہ تمام تر فسادات جو جہان دے اندر برپا نے، واحد ذمہ دار انگریز یا انگریزی ایجنٹ اور دوست اور انہوں دے ریزا خار لوگ نے. بندہ نا چیز اج دے جمعۃ المبارک دے اندر اے نہیں ثابت کرے گا کہ انگریز دشمن ہے کہ نہیں، وہ دشمنی تو آیا ہے. اے ثابت کرے گا کہ انگریز سرد جنگ لڑ کے تے کہڑے دو میدانوں مسلمانوں دے خلاف استعمال کر رہا ہے. غور کرے، وہ دو میدان اج بندہ ناچیز نے دسنے نے. ایک میدان اول نمبر، پہلے نمبر سے جس نو بیان کرنا ہے. دو میدان نے، دو حصے تقریر میری تقسیم ہو گئی. پہلا ایک حصہ بیان کروں گا، اس تو بعد دوسرا حصہ اور حوالہ نال پیش کراں گا. جی میں پہلو آخیا، پہلا محاذ، ایک محاذ دین تے نام دے، دوسرا محاذ دنیا دے نام تے. جنگ لڑ رہا ہے اور سرد جنگ لڑی جا رہی ہے، نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ بقول اکبر الآبادی کہ مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی اس کی طبیعت ہی بدل دیتے ہیں. یہ اور دوسری جنگ ہے.
طبیعت بدلنے والی. وہ دوسری جنگ جنہ جنہ میدانوں تو محاذ تو لڑی جا رہی ہے حالے تک فی الحال تک اگے مستقبل تک خدا جانے کتوں تک جاری رہنی. پہلا محاذ وہابیت اور او دا مرکز بنیا دارالعلوم دیوبند. گل سمجھا جی. پہلا محاذ وہابیت دے پلیٹ فارم تو مرکز بنایا گیا دیوبند. اس نو اے سپرد کیتا گیا کم کہ تو دین اسلام دے حق دے اندر کتاباں لکھ، مگر بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ایمان دی بھی جان نے، قرآن دی بھی جان نے تے دین اسلام دی بھی جان نے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وہ بے مثال انسان اور محسن کائنات انسان فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے کیچڑ اچھال اے محاذ سیو کے اندر تو وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ فرنگی تخیلات داخل کر کے روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے دے وچوں کڈن واسطے پہلا محاذ اس نے سرد جنگ دا بنایا دارالعلوم دیوبند نو، جنہاں دی قلم اسلام دے حق کے چلدی سی، لیکن جب کتاب لکھنی اس کتاب دے اندر توہین رسالت نو رکھنا، گستاخی رسول نو رکھنا، انبیاء اور اولیاء دے تو تعلق کٹن نو اپنا جناب انہوں نے مرکزی نقطہ بنا کے رکھنا. بانی اسلام دی دشمنی اور عداوت انہوں دا پورا امتیاز بن گیا. حتیٰ کہ انہوں دی کوئی کتاب شاید ایسی ہوے گی جے اندر آمنہ دے لال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین نہ ہوئے تو ثابت انہیں یہ کرنا سی آن کے کہ لازمن بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام دی انبیاء اعظام دی عظمت، تعظیم، عزت، شان و شوکت مسلمان دے دل چوں نکل جاوے گی، یقیناً کفار تو ہی بدتر ہو کے رہ جائے گا. اگرچہ مسلح کلمہ پڑھتا رہے گا لیکن اس کا کلمہ نہ خدا دی بارگاہ دے اندر کوئی رنگ لا سکے گا، نہ اس نو جہنم تو آزاد کر سکے گا، نہ ساری غلامی تو اس نو آزاد کر سکے گا، کیونکہ کلمہ وہی دنیا دی آزادی بھی عطا فرماندا ہے اور رب دی بارگاہ وچ سرخرو اور رب دی بارگاہ دے اندر قدر و قیمت اسے کلمے دی ہے جس کلمے دے اندر تعظیم مصطفیٰ ہو. اور جناب برطانیہ کا بہت بڑا جاسوس گزرے جہاں نام سی ہمفرے، اس نے اقرار کیتا ہے، کتاب چھپی ہے، پہلے انگلش زبان دے اندر چھپی، پھر جناب عرب مصر دے اندر عربی زبان چھپی، ترکی تو حالے تک بھی عربی زبان شائع ہو رہی ہے اور پاکستان دے اندر اردو زبان شائع کی گئی. اس نے سارا اقرار کیتا ہے کہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی جہاں جناب مطلب ہے کہ بھئی وہابیت دا پوپ سی اور جن نے آن کے تحریک وہابیت نو بنیاد جناب اس نو پروان چڑھایا، بنیاد رکھی او دا پہلا معمار او جناب محمد بن عبد الوہاب نجدی جہدے نام تو وہابی منسوب نے، وہابی جنہاں نو کیا جاندا ہے اسے دے نام دی نسبت نال کیا جاندا ہے. اس نے اقرار کیتا ہے کہ میں اس بندے نو کیویں آن کے خراب کیتا، اس دا کیویں ذہن بھریا اور کیویں انہوں شراب پلائی، کیویں انہوں زنا کرایا اور کیویں انہوں پچھلے نبیاں رسولاں اور ولیاں دی دشمنی سکھائی اور پھر اس نے اے جناب ڈنڈورا پٹیا کہ 600 سالہ تمام مسلمان مشرک اور کافر نے، اگر توحید ہے تو صرف میرے کولے یا میرے مٹھی بھر چند معتقدین دے کولے، پیچھے سب کافر گزرے نے. پھر اس تو بعد انہیں یہ بھی نہ لکھیا ہے ہم فرے نے کہ میں اتنے آن کے ہندوستان دے اندر کیویں جناب اتنے آن کے پھر میں جناب مرزا قادیانی نو جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کیویں اٹھایا، کیویں دے کول نبوت دا دعویٰ کرایا اور پھر
دوسرے شواہد میں ہوں جڑے پیش کرنے نے، دارالعلوم دیوبند دے بارے جڑا وہابی سٹیٹ مرکز سی، لیکن حقیقت دے اندر در پردہ انہیں تمام طرح اپنی جناب کوششاں صرف کر دیتیاں مسلمانوں دے دل وچوں نبی کریم دی عظمت، عزت اور شان و شوکت نو کڈن واسطے، اور انہاں دا پورا امتیاز بن گیا کہ توہین رسالت انہاں مذہب بنا لیا، توہین نبی پاک سرکار دی، اگرچہ انہاں دی زبان اس چیز دا جناب والا اقرار نہ کرے، لیکن انہاں دی کتب، انہاں دی او جناب القلم واحد اللسانین، یاد رکھنا قلم دو زبانوں وچوں ایک زبان ہوتی ہے، ایک زبان بندے دی منہ دے اندر ہے، دوسری زبان بندے دی قلم ہے، جو زبان بولے وہ بھی بندے دا بول ہوندا ہے، اور جو قلم لکھے وہ بھی بندے دا بول ہوتا ہے۔ لے میں ہوں کتاباں بھی انہوں دا حوالہ اپنی کتاباں دا نہیں دیا گا، پھر پتہ لگے بھی باقی وہابیت جڑی ہے یہ انگریزی محاذ، انگریزی فوج ہے، اور انگریز نے اپنا محاذ مسلمانوں کے اعتقاد نو بگاڑن واسطے، مسلمانوں فرقہ واریت پھیلاون واسطے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت پرامن مذہب ہے، فرقہ نہیں، فرقہ وہ ہے جڑا اہل سنت و جماعت تو باہر نکل گیا ہے، سادہ وہ مذہب ہے جڑا حضور داتا گنج بخش والا ہے، سادہ وہ مذہب ہے جڑا حضور خواجہ اجمیری سرکار نے پیش کیتا ہے۔ الحمدللہ اسی ہر بات اپنی جو مذہب عقیدہ رکھنے آ، جو سادہ اعتقاد ہے، وہ اعتقاد وہ مسلم حقائق نے جنہ دی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھی، صحابہ کرام نے اگے انہوں دی اشاعت فرمائی، اور اولیاء کرام نے قبول فرما کے اس نو دنیا تک پہنچایا۔ الحمدللہ وہ مذہب حق اہل سنت و جماعت، عظمت مصطفیٰ دا علم بردار، تعظیم اولیاء دا علم بردار، اور ادب خدا دا علم بردار، اس کا پورا امتیاز سنی مذہب دا ہے کہ ہر کسی دی دلوں تعظیم کرتا ہے، ٹھڈو ادب کر کے اسی پہ جینے ہاں، سلطان باہو سرکار دا بھی اسی ادب کرنے ہاں، ہر ولی، بلکہ اسی ہر اللہ دے پیارے رب دے نام لین والے دا ادب کرنے ہاں محض رب دی خاطر۔ ذرا غور کرو، ہوں میں حوالے پیش کرنے نے جنہاں تو ثابت کرنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند ایک انگریزی میدان سی، انگریز واسطے کام کر رہا سی اور کر رہا ہے، اور وہابیت دے جتنے مراکز نے تمام دا مقصود صرف اور صرف انگریز دی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اسلام دی چادر نو چیر کے پھاڑ تار تار کر دینا ہے۔ میں جناب دے سامنے حوالہ پیش کرن لگا، ایک کتاب ہے دیوبند نے، دیوبند فاضل عالم نے لکھی ہے، وہ کتاب دا نام ہے مولانا محمد احسن نانوتوی۔ اس کتاب دے اندر اس دیوبندی مولوی دے اس نے بڑے بڑے واقعات احوال پیش کیتے نے، انہوں خود پہ لکھتا ہے حوالے نال، مکتبہ عثمانیہ کراچی تو چھپی ہے، دیوبندیاں نے چھاپی ہے، اس دے اندر اخبار انجمن پنجاب لاہور مجریہ 19 فروری 1875 عیسوی دے حوالے نال لکھیا ہے کہ 13 جنوری 1875 دے اندر 1875 نو ایک انگریزی گورنر دا خفیہ معتمد انگریز جدا نام سی پامر، وہ پامر نامی مدرسہ دیوبند دے معائنے کرن واسطے آیا، انگریز مدرسہ دیوبند دے معائنے کرن واسطے آیا، تے معائنہ کر کے جو اس نے پھر تاثرات پیش کیتے مدرسے دے بارے، جنہ خیالات دا اظہار کیتا، دیوبند دی اس کتاب دے حوالے وچوں بندہ ناچیز پیش کر رہا ہے۔ الفاظ سنو، انگریز پامر آن کے دارالعلوم دیوبند دے ملاحظے تو بعد جو تاثرات اور خیالات پیش کر رہا ہے،
وہ یہ نے جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپیہ کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے. جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ میں ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی 40 روپیہ ماہانہ پر کر رہا ہے. اور اگلے الفاظ اس تو بھی زیادہ عجیب نے اور زیادہ معنی خیز نے اور بندہ ناچیز سے دعوے دی شاہد اور جناب بہترین دلیل نے کہ یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار ممد و معاون سرکار ہے. کتاب دا نام پھر سن لو، مولانا محمد حسن نانوتوی مکتبہ عثمانیہ کراچی تو چھپیے، صفحہ نمبر 217 دے گل لکھی. مقصد یہ کہ پامر انگریز نے آ کے دیوبند میں مرکز کا ملاحظہ کیتا اور تاثرات دیتے کہ مرکز دیوبند جو کام کر رہے اساں انگریزاں دا جو کام یہ کر رہے سڈے کالج وہ کام نہیں کر رہے، سڈے سکول اور یونیورسٹیاں وہ کام نہیں کر رہی. اور پھر اگے انہیں آخیا ہے کہ 40 روپے ماہوار لے کے تنخواہ چٹائیاں تے بہن والا مولوی جہاں مرکز دیوبند اندر بیٹھ کے انگریز کا کام کر رہا ہے وہ کم جناب بڑے بڑے پرنسپل کالج دے جہے ہزار روپے خرچ کرتے ہیں تنخواہ وصول سڈے کول کر رہے ہیں وہ کم وہ نہیں کر رہا. اور پھر اگلی جناب الفاظ نے کہ یہ مدرسہ انگریزی گورنمنٹ کے خلاف نہیں بلکہ وہ امداد پیا کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود انگریز کہہ رہے ہیں اور لکھن والا دیوبندی مولوی ہے. معلوم ہویا یہ انگریزاں دا مرکز سی، اسلام دا مرکز. غور کرو مسلمان، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں خدا دی قسم حیران ہونا اپنی قوم کی سستی دے اتنے. اور مینو اکبر دا شیر بار بار یاد آتا ہے کہ اس نے کیا خوبصورت اندازے سے گل کی ہے کہ اگر کوئی بندہ آخے قوم مرن تو بعد کچھ نہیں ہوتا، بعد مردن کچھ نہیں، یہ فلسفہ مردود ہے. قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے. اور علامہ اقبال نے کیا سی کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یاد رکھنا سجدے دا ہور وقت ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھن دا ہور وقت ہوتا ہے. ہوں قوم دے اٹھن دا وقت ہے تے سون دا وقت. ذرا غور کر، حوالہ بحوالہ گل کر رہا وہ مرکز دیوبند کیوں نہ ہوئے، وہ کیوں نہ لکھے نبی پاک کے خلاف کہ نعوذ باللہ من ذالک شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی ایسے الفاظ لکھتا ہے تو یقیناً میں کہتا ہوں خدا کی قسم کہ کوئی مسلمان زبان ہو جی نہیں بول سکتا. نبی دی شان دے اندر اتنے نبیاں دے ساڈا اہل سنت و جماعت دا ایمان یہ ہے کہ رب دے علم دے سامنے نبی پاک دا علم قطرے برابر، رب دے علم دے سامنے حضور دا علم قطرے برابر. رب دا علم لا محدود سمندر ہے، حضور دا علم محدود ہے. یہ سارا ایمان ہے. لیکن ساری مخلوق دا ایک علم کٹھا کر کے وچے جبریل دا، وچے فرشتیاں دا، وچے نبیاں دا، وچے رسولاں دا کٹھا کر کے ایک پاسے رکھو. اور ساری کائنات دا علم ایک قطرہ برابر اور نبی پاک دا علم سمندر برابر ہے. یہ ساڈا حضور دے بارے ایمان ہے. تہاڈا کی دل گواہی دینا ہے کہ کیا حضور تو نبی پاک تو کوئی بندہ ہے کہے کہ جناب شیطان دا علم زیادہ ہے وہ پھر حضور دا امتی کہلاون دا حقدار ہے؟ نعوذ باللہ. میں خدا دی قسم الفاظ جڑے دوہرا رہا صرف تعلیم واسطے دوہرا رہا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، ورنہ یہ الفاظ نبی پاک دی توہین اور گستاخی دے میں بار بار اپنی زبان تے لیا. میرا دل گوارا نہیں کرتا، خدا دی قسم مجبوری نال ایک بیان کر رہا. بہر صورت پہلا حوالہ پیش کیتا ہے کتاب مولانا محمد حسن نانوتوی، کتاب دا نام مکتبہ عثمانیہ کراچی تو چھپی. اس کے اندر واضح الفاظ لکھیا انگریز پامر نے آن کے اور الحمدللہ
انگریز نے آن کے کدی اللہ دے پیارے جڑے سن حضرت پیر سید مہر علی گولڑوی دا بھی مدرسہ سی مگر انہوں کدی نہ اتے آمن دی جرت ہوئی ہے نہ وہ ہو جاتا سوراخ پیش کر سکتا ہے کہ جناب پیر مہر علی گولڑوی ہوئے تے کیا انگریز دی امداد واسطے کرے اے نہیں ہو سکتا اہل سنت و جماعت دا مدرسہ ہوئے کم حضور دے دین دا کرے گا حضور دے دشمنوں دا کام نہیں کر سکتا. غور کرو. حوالہ نمبر 1 دوسرا حوالہ قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند. آپ دا بیان سنو. مدرسہ دیوبند کے کارکنوں میں اکثریت ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پینشنر تھے جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی. سوان قاسمی دارالعلوم دیوبند بانی مولوی قاسم نانوتوی دے حالات دے اتنے کتاب لکھی ہے. مناظر احسن گیلانی نے دیوبند کا فاضل اس نے قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند کے حوالے نال گل لکھی ہے. وہ کیا لکھتا ہے کہ جہے دیوبند دے چلاون والے لوگ نے یہ انگریزی تنخواہ خوار سن تے انگریزاں دے ملازم سن تے اتوں پینشن لین دے سن. اتوں جناب استعفا جدوں اتوں فارغ ہوئے نے تے نوکری تو فارغ ہو کے تے پھر دارالعلوم دیوبند نہ بنایا ہے. ایمان نال دسو جڑا انگریزی ریزا خار تے تنخواہ خار ہوئے وہ انگریز دے دین دی گل کرے گا یا کملی والے دے دین دی گل کرے گا؟ سوان قاسمی دے حاشیہ صفحہ نمبر بھی دس دیا 247 جلد نمبر 2. یہ 2 حوالے جڑے ثابت کرن گے جہاں ایک ایک لفظ نعرہ مار کے دسے گا کہ مرکز دیوبند مرکز انگریز ہے، مرکز اسلام نہیں ہے، مرکز یہودیت ہے، مرکز اسلام نہیں. بندہ نہ چیز ایک حوالہ کوئی بندہ غلط ثابت کر دے سر کام کرا دے خون معاف ہوئے گا. تیسرا حوالہ سوان قاسمی وہی کتاب سابقہ. انگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بھی تھے. اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے کہتے جاتے تھے کہ لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں. اس عبارت کا مقصد یہ بھی حاشیہ سوان قاسمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 دوتے گل لکھی. مقصد کیا آخر مولانا صاحب وہ دیوبند والے پہ لکھ رہے ہیں کہ وہ انگریزاں دی جنگ ہو رہی سی مسلمانوں تو جنگ چھڑ کے نسے. انہیں آخیا کی لڑی انگریزاں انہوں تے حضرت خضر علیہ السلام صف دے اندر لگے پھرتے ہیں کادے واسطے؟ انگریزاں دی امداد واسطے. ہوں ایمان نال دس جہاں مذہب آ کے حضرت خضر علیہ السلام انگریزاں دی مدد واسطے آئے پھرتے سن وہ مذہب اسلام کا ہویا کہ یہودی کا ہویا؟ پھر کیویں بنتے ہیں؟ پھر کیج بنتے ہیں؟ باہر گل کی ہے کہ خضر علیہ السلام جنگ انگریز جنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے نال اور خضر علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک انہوں کی امداد واسطے آئے ہیں انگریزوں کی. ہوں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولوی ہو اگر خضر علیہ السلام اللہ کی طرفوں مدد واسطے انگریزوں نے لڑیا ہے تو پھر تسی دسو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے تا کی مان رہا. اور پھر دوسری گل یہ ہے کہ جہے انگریزوں لڑ رہے سن پھر وہ تو اسلام کے خلاف کر رہے سن کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جیسے نبی وہ تو کھلوتے ہیں انگریزوں کے پاسے. تو پھر سمجھ لے تیسرا حوالہ کہ وہابیت اے او محاذ سی انگریزاں دا دیوبند او مرکز سی انگریزاں دا جنوں سرد جنگ واسطے انہیں کھولیا جہاں مقصد سی کہ اسلام دے بانی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف جتنا زہر ہو سکتا ہے کھولیا جاوے اور لوکاں دے دلاں وچ عشق مصطفیٰ کر دیتا جاوے. یہ ہوئی وجہ ہے الحمدللہ حنفی اور سنی مذہب دی صداقت دیکھو کہ رب دے پیارے اور رسول اللہ دے عشق والے دیوانے تانوں ملن گے تے اہل سنت و جماعت وچ ملن گے. اس مذہب دی حقانیت اور مقبولیت دی دلیل ہے کہ منعم علیہ لوگ، انعام والے لوگ جنہاں دی حفاظت، جنہاں دی حق و صداقت دی گواہی خود خالق کے کائنات پیش کرتا ہے، وہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کے اندر پیدا ہوندے آئے نے اور پیدا ہوندے رہیں گے. یہ تیسرا حوالہ بنتا ہے نا چیز میں. چوتھا حوالہ مولوی رشید گنگوہی فقیر دے کول کتابیں بھی موجود، تذکرۃ الرشید. تذکرۃ الرشید کتاب دا مصنف مولوی عاشق الہی میرٹھی، صفحہ نمبر 80 جلد نمبر 1 اس دے پہ لکھدا ہے مولوی رشید گنگوہی اے دیوبند وہابیاں دا کتب الارشاد ہے. وہ پہ لکھدا ہے آپ سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بیکا نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے. اس اردو دی پنجابی یہ بن رہی ہے کہ مولوی رشید گنگوہی کہہ رہے ہیں وہ دے خلاف انگریزوں کو کسے کہہ دیتا کہ جناب رشید گنگوہی صاحب تھوڑے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. انہیں آخیا کمال ہے، انگریز گورنمنٹ جان دیے میں انہوں دا وفادار ہاں، میں انہوں دا خاص ہاں، میں انہوں دا محب ہاں، میں انہوں دی ہر سے تابے داری کرنا وا. میرے خلاف انگریزی گورنمنٹ کیویں کوئی اقدام کر سکتی ہے؟ اور اگر مینو اس الزام دے اندر یعنی انگریز دشمنی دے الزام اگر مینو مار بھی چھڈیا انگریزاں نے تو انگریز مالک نے میرے جویں مرضی کر گزرانا. جڑے آندے نے نبی پاک کسے شے دے مالک نہیں، وہ کہنا انگریز ہمارا مالک ہے جو چاہے کر گزرے. تو سنیا دا ایمان ہے کہ مالک و مختار نبی پاک دی ذات نے. الحمدللہ. ایک حوالہ سارے مرکزی مدارس دین دے جڑے اس وقت سن، امام اہل سنت بریلوی دا بھی مرکز سی. کوئی بندہ ثابت کر دے کہ انہوں نے کسی انگریز دے متعلق کے گل کی تھی، خدا نے قسم کر کے کہنا اسی سر لوہان واسطے تیار ہوواں گے. بلکہ آپ جب یہ کہا گیا کہ تسی ایک نان پارا ریاست دا نواب سی، انہیں اعلی حضرت بریلوی نو لکھیا کہ لوگوں نے آخیا کہ جناب وہ بڑا نواب رئیس ہے، تو مدرسے دے حالات پتلے نے، کوئی چند شیر دی سنا دے اندر تعریف لکھو تو چلو کوئی نہ کوئی امداد آ جائے گی. تو آپ نے فرمایا کروں مدیح اہل دول رضا، کروں مدیح اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم. ڈاکٹر کہہ دو میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. فرمایا میں تے تعریف کرانگا تے محمد عربی پاک دی تعریف کرانگا، کیونکہ میرے تے کرم فضل نبی پاک دا ہے، کسے رئیس دے نواب دا نہیں. اور فرماؤ
اور نتیجہ نکلیا ہو کہ وہابیت کے پلیٹ فارم تو بڑے بڑے گستاخ اور دیدہ دلیر لوگ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے نبی پاک دی گستاخی نو شعار بنایا ہو، کتاباں بھریاں پئیاں نے، کیڑا کیڑا حوالہ پیش کرا۔ مرزا قادیانی وہابیت دے پلیٹ فارم تو اٹھیا، سر سید احمد خان علی گڑھی وہابیت دے پلیٹ فارم تو اٹھیا۔ غرض ایک محاذ جس نے انگریز دی ترجمانی کی تھی، لیکن ایسے دمے الفاظ کہ اتو دین دا جبا کبا پایا، بچوں انگریزی پوت نو اٹھایا، اور جناب ہر وقت قلم اٹھی تے نبی پاک دی توہین دے وچ، قلم زبان بولی تے حضور دی تعظیم دے خلاف، اور جناب والا انہاں دیا کتاباں لکھیا گئیاں تو حضور دے میلاد پاک دے خلاف، حضور سید سرکار دے یا رسول اللہ کہن دے خلاف، اور جناب انہاں دیا تمام ترجماتاں اسے کام وچ لگ گئیاں۔ اور دلیل ایک آخری عقلی اور مشاہداتی اور تجرباتی دلیل بندہ ہے پیش کر رہا ہے کہ انگریزی تسلط پوری دنیا کے اندر قائم ہویا، سنیت دن ب دن کمزور چلی گئی، انہاں دی مسجداں دن ب دن کمزوریت چا رہی، مدارس دن ب دن کمزوریت چلے گئے، انہاں دے مدارس دیا امداداں بند ہو گئی، انہاں دے دینی مدارس کمزور ہو کے رہ گئے۔ کیا وجہ ہے کہ جناب جی میں انگریز نے ترقی کی تھی، کیونکہ کفر نے ترقی کی سی تو اسلام سی سنیاں دے کول اے دن ب دن تھلے ٹرتا گیا، لیکن دیوبندیت اور وہابیت وہ اپنے عروج تے گئی، دن ب دن وہ ترقی کر دی گئی، کیونکہ انگریز نے ترقی کی تھی تو انگریزی پر ورتا جڑے لوگ سن انہوں نے نال نال ترقی کی تھی۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ وہابیت اج تو 40 سال پہلو خال خال نظر آتی سی، ایک جناب جب شہر دے اندر ایک ایک وہابی ہوتا سی، پھر وقت آیا کہ اج انہوں دے مدارس آسمانہ نال گل کر رہے ہیں، انہوں دیا تحریکاں، انہوں دے بندے، انہوں دے اصلے، انہوں دیا تمام جناب ایسے سازشار منصوبے تمام کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ گورنمنٹ بھی انہوں دی پشت پناہی کی تھی، اور جناب انگریز بھی انہوں دی پشت پناہی کی تھی، اور جناب سعودیہ نے بھی انہوں دی پشت پناہی کی تھی، یہ تمام رل گئے، لیکن انہوں نے زور لا دیتا کہ یا رسول اللہ کہنے والا مٹ جاوے، مگر یاد رکھنا جس پاک نبی دا نام عرش دے پاویاں تے لکھیا ہے، سنی دے سینے تے لکھیا ہے، سارا کفر مل جاوے، ساری وہابیت زور لاوے، سارا انگریز ایک ہو جاوے، اور حکومت پاکستان زور لا لوے، مگر سنی مسلمان دا نشان مٹ سکدا؟ اللہ غور کرو، لمحہ فکریہ ہے، فکر دی دعوت دے رہے ہیں، سوچ نو بیدار کر رہے ہیں، اور بقولے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جائے گا، مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جاؤ، لوگ نال کہہ دو مٹتے مٹتے ہی نشان ہو۔ دیکھ لا امام حسین پاک دا نام و نشان مٹان والے بڑے آئے، حکومت نام نشان مٹان لگیاں، میرے حسین دا نام سب تست بر جرید عالم دوام ماں، جڑے اپنا نام و نشان یار دے پیچھے مٹا چھڑ دے لے، دنیا انہاں دے نشان نہیں مٹا سکتی، کیونکہ عاشق دی صدا ہوندی ہے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا
ہوں مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر. مزہ نہیں آیا؟ اہل سنت و جماعت سنی دیوانیاں دا ایڈا مجمع بیٹھا ہے، گج کے ذرا کہہ دو تیرے نام پر مٹا مجھے کیا غرض نشان سے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر. مزہ نہیں آیا؟ اہل سنت و جماعت سنی دیوانیاں دا ایڈا مجمع بیٹھا ہے، گج کے ذرا کہہ دو تیرے نام پر مٹا مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا. حسین پاک جیسے دیوانیاں دا بول بول بولتا ہے، مینو مٹی اج ملا کے مٹی بنا دو، سانو نشان نہیں چاہیے، اصا اپنے نشان اپنے یار دی خاطر مٹاون آئے ہاں. ادھر صدا پی عشقا تو اپنے نشان مٹائی جا، اصا تیرے نشان پائی جاواں گے. ایک حصہ میری تقریر دا پورا ہویا ہے کہ دیوبند پہلا مرکز انگریز دا نظریاتی سرد جنگ لڑن والا، جس تو بانی اسلام دی دشمنی دی جنگ لڑی گئی، حضور دی توہین، الاولیاء انبیاء تو رشتہ توڑ دین دی جنگ اتھوں چلی، حالے تک چل رہی ہے. انہوں دے مدارس تا کر کے ترقی کر رہے. اور دوسرا محاذ، ذرا کن کھول کے بیٹھو، دل دیا کھڑکیاں کھولو. بندہ ناچیز تے سامنے اج پیٹ پیا کھول دے تے وہ سربستہ راز پیا کھول دے، جنہ رازاں بڑا صندوق بند کر کے تالے مار کے سٹیا گیا. لیکن اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ سرکار نے ایک گل لکھی ہے، آخے انگریزی پروفیسر نو آخے میں آخیا کہ تسا سکول کالج کھولے نے ایسے بندے تیار کرن دی خاطر جڑے انگریز اگے کرن لبیک کی کرن سر پرا ہو کے مارو. یہو جی ایک جماعت بابو ٹائپ بابو قسم جماعت چاہیے سی، اس واسطے سکول کھول. وہ انگریز کہندا ہے اکبر یار اساں یہ راز بڑے تہ خانے میں بہ کے تے بیان کیتا سی تے بڑا ہی اصل لکا کے رکھیا ہے. اس گل دی خبر تے خضر علیہ السلام نو بھی کونی سی، تینوں کیویں ہو گئی؟ لہو ہی راز جڑے انہوں نے تہ خانے کیتے نے نا، اج بندہ ناچیز برسر ممبر بیان کر رہا ہے. برسر ممبر اور فرماؤ دوسرا محاذ، دوسرا میدان جنگ، سرد جنگ لڑنے واسطے انگریز نے جڑا تیار کیتا اپنی مال اور امداد اور پیسے تے زور دے، وہ سی علی گڑھ یونیورسٹی جڑا ابتدان سکول بعد کالج تیسرے مرحلے تے یونیورسٹی قرار پایا. وہ علی گڑھ یونیورسٹی جہاں بانی بنایا گیا سر سید احمد خان علی گڑھی نو، جڑا عجیب ہی گل ہے جی سیانے کہندے نے بھائی لتاں تریک دیاں سر شریں دا، ادھروں سر سید ادھروں خان نہ کہ یہ سر سید احمد خان. مینو سمجھ نہیں لگی یہ نسل کتوں بدلیاں نے، یہ جنس کتوں بدلی ہے بھائی ادھر سید ادھر خان.
کی خیال ہے بھائی؟ ہوں اس محاذ دوسرا دتا گیا. یہ مقصد سی اسلام دشمنی. بھائی توہین رسالت نہیں کرنی، میلاد کا جلسہ بھی سکول کر لینا، 11ویں منا لینی نال کام سنیا نے کر لینے نے، پر ڈھنڈورا کی پچنا ہے. ہمیشہ ترقی انگریزوں کی کرنی ہے، پیتے ہوئی رکھنا ہے، دماغ یہ ہوئی کھپانا ہے. اسلام دی عداوت اور دشمنی دا مکتوبات سر سید احمد خان کے اندر لکھا ہے. وہ خطوں میں خط انہیں بھیجتا سی مکتوبات. اس لکھا ہے آخے جناب سر تے پگ منہ تے داڑھی کپڑے سیدھے سادے اس شکل بندہ آوے تے انگریز برادری ہماری کہتی ہے یہ باندر آ رہا ہے. انگریز برادری اس کا مقصد کی سی؟ مسلمانوں کے دل چوں کفر دی عداوت اور دشمنی ختم کر دیتی جائے. قرآن جس دشمنی نو بار بار بیان کر رہا ہے اور 1300 سالہ مسلمانوں کی انگریزوں کے نال جنگ، کبھی محمد بن قاسم دی شکل دے اندر، کبھی جناب محمود غزنوی دی شکل دے اندر، اور کبھی جناب صلیبی جنگاں جو ہوئی تو سامنے سارا کچھ موجود ہے. انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا مرکز قائم کیتا جائے جتوں اسلام دشمن عناصر تیار ہون، ملحد اور زندیق تیار ہون، بے دین تیار ہون، 11ویں تے کر لین پر اسلام نو اپنا نجی مسئلہ سمجھن، جنہ مرضی رکھ لین، علماء دے دشمن ہون اور جناب عبادات اسلامی احکامات معاملات دے خلاف ہون، تہذیب و تمدن اسلام نو اپنے واسطے عیب سمجھن اور جناب بقول کلندر لاہوری کہ لبیک کہن والی ایک جناب بابوؤں دی جماعت ہوئے. اللہ اقبال نے نصیحت کے نام پہ ضرب کلیم کے اندر اس راز سربستہ نو انج کھولیا ہے. آپ فرماندے نے ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے کھول کر، سیانے آندے نے منہ بھی انہوں دا تے لتر بھی، بولو بولو ذرا لتر بھی. بندہ ناچیز کوئی یہ نہیں کسے سوراخ بہ کے گل کر رہا ہے، کسے تہخانے بہ کے گل کر رہا ہے، برسر ممبر بیٹھ کے ہزاروں کے مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں. کلندر اقبال کا تھپڑ ہے اور ان انگریزی بابوں سکولوں کا اور پروفیسر اور ماسٹروں کا منہ ہے. اقبال یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر، سینے میں رہے رازے ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، وہ جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تاثیر میں ایک شیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. ان فصیح بلیغ اشعار دا مقصد کیے مطلب ہے انگریز اپنے جناب احمد خان علی گڑھی جیسے پوتر تے پوتریاں نو بلا کے تے وہ کہندا ہے پیا آخے جناب بادشاہی دا راز سینے میں رکھو، پوری دنیا پر حکومت کرو، جڑے محکوم تے غلام نے، جڑے ساڈے تھلے لگے نے، اسی انہاں دے بادشاہ بنے ہاں، انہاں نو بادشاہی دا راز نہ دسو. کیوں؟ انہاں نو انج کرو تلوار نال مارن دی بجائے، تو جو میں آخیا سرد جنگ، تلوار نال مارن دی بجائے، ہتھیار دی جنگ دی بجائے، اسلحے دے زور دی بجائے ایسا کام کرو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ایدی خودی، ایدی غیرت، ایدا ایمان، ایدا ولولہ، ایدا شور، ایدی تمام تر جناب جڑیاں اسلام دے حق دوستیاں نے اور کفر دے خلاف دشمنیاں نے انہوں ختم کرن دا ایک تیزاب دینے ہاں. وہ تیزاب کی ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، انہوں تعلیم اپنی دے تیزاب میں چھٹ دے. کیا مطلب کہ جو اسی منصوبہ تعلیم دا دیتا ہے اس تعلیم دے نال اس بچے دی تربیت کیتی جاوے. پھر یہ ہوئے گا جے سونے دا ڈھیر بھی ہوئے گا، پہاڑ بھی ہوئے گا،
تے مٹی دا ڈھیر بن کے رہ جائے گا، غیرت بھی ختم ہو جائے گی، ایمان بھی جاتا رہے گا، محبت رسول بھی مک جائے گی، دشمنی ساڈی جاندی رہے گی، نہ دے کے اس نے تعلیم دا منصوبہ دے کے دوسرا مرکز جڑا کھولیا وہ دا مقصد سی کہ لبیک انگریزاں نو کہی جائے، حکومتاں انہاں دیا چلن اور جناب تابے داری انہاں دی کیتی جائے، فرما برداری انہاں دی کیتی جائے، وضاحت انہاں دی ہوئے، تہذیب و تمدن انہاں دا ہوئے، اور دشمنی دی بجائے دوست پیدا ہون۔ مینوں ایمان نال گواہی دیو، ہن سکول کالج دے وچوں صدیاں گزر گئیاں، کدی محمد بن قاسم جمیا ہے؟ بولیا جی ایمان نال گواہی دیو، کیا سکول کالج اور یونیورسٹیوں میں سے ان انگریزی محاذوں سے کوئی محمود غزنوی پیدا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہوا؟ انگریزوں کو لبیک کہنے والے کیوں پیدا ہوئے اور انہیں غلام ذہن پیدا ہو گئے، انہیں محکوم بے ضمیر بے غیرت پیدا ہوئے جڑے ماسٹر نے اپنے ہاتھوں نال تیار کیتے، وہ بے غیرت اور بے ضمیر جڑے جناب ہن میں حال دا واقعہ جناب دے سامنے پیش کرا۔ اج کل ایک ٹوپی نکل آئی انگریزی، جس دے اتنے انگریزی لکھیا ہوتا ہے، کالے رنگ دی ٹوپی ہے پٹی نما، کئی دوستاں ویکھی ہونی۔ میں تے کل پرسوں جا رہا سا تقریر تے، راہ دے اندر ہر 10واں بندہ میں ویکھیا ٹوپی والا، میں کیا دیکھو آثار کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی، یہ آثار نمایاں میں قوم دے اتے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر تے پگ شریف رکھی یا سر تے ٹوپی مبارک رکھی تو انہاں انگریزی دل دادیاں میں اور جناب بظاہر بقول علامہ اکبر آبادی کہ جناب جو چاہیے وہ کیجئے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے، جنہاں زبان تے اسلام دا دعوی رکھیا لیکن اپنی انگریز دوستی اور محبت اور عشق دا ثبوت دیتا کہ محمد مصطفیٰ کریم دی مبارک ٹوپی دی ریس نہیں ہوئی، پگ دی ریس نہیں ہوئی۔ یہودی انگریز نے فلم ٹوپی چ رکھی ہے، ہر چوتھا منڈا سر تے ٹوپی رکھی پھردا ہے، جڑے مولویاں نو آندے سن ٹوپی رکھنا عیب ہے، بے تہذیبی ہے، اے جناب انسان سونا نہیں لگتا تے ملائیت ہے، لکھ لعنت انہاں بے غیرتاں دے اتے کہ یہودی جیڑا قوم دا دشمن، ملک دا دشمن، عزت دا دشمن، دین دا دشمن، آبرو دا دشمن، نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، ولیہ دا دشمن، ماں دا دشمن، بہن دا دشمن، تیرا دشمن، میرا دشمن، اس دشمناں دی ٹوپی دی ریس ہو گئی ہے، محمد عربی دی شکل پسند نہیں ہے۔ اور ملائیت کتنے گئی؟ فقط وجہ کیا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ بھائی مسلمانہ، اور میں دوسرا حوالہ، میں کالے انگریز اس ہندوستان دی سرزمین دوتے اس نے آن کے سکول کالج دی بنیاد رکھی، اس نے ہی منصوبہ تعلیم دا جو اس وقت مسلمانوں دے ساڈے بچے سکولا کالجاں دے اندر اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ تعلیمی منصوبہ کتابیں، یہ نصابی کتاباں میں کالے انگریز نے وضع کیتیاں بنائیاں سن، اسی طرح چلیاں آ رہی نے، تھوڑی جی لفظی تبدیلی یا شکل و صورت کی تبدیلی ہے مگر حقیقت باقی کچھ بھی تبدیل نہیں ہویا۔ اور اقبال نے یہ ہوئی جے متعلق فرمایا سی کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، فقیر دی اے تصدیق جناب دعوے دی علامہ دی زبان وچوں بھی ہو رہی ہے۔ اور جناب دیکھو میں کالے انگریز نے آخیا ہمارے سکولوں سے نسلاً ہندوستانی اور عملاً انگریز پیدا ہوں گے۔ یار گل سنو مسلمانوں، میں کہ سوال کرنا، ایک ہوتا دشمن چھپ کے آتا ہے، چلو بندہ وہ دھوکھا کھا لینا ہے، گل نہیں سمجھ لگی۔ دوسرا ہوتا دشمن کھلم کھلا، وہ کھلم پونکتا ہے پیا، آتا ہے میں جڑے سکول کھولے نے اصا اندر نسل ہندوستانیاں دی ہوے گی پر 2 نمبر انگریز نکلن گے۔ کہڑے انگریز؟
یعنی کالے انگریز، ایک ہوں نے گورے انگریز، ایک ہوں نے کالے انگریز. ہاں جی، جنہوں اکھاں بلیاں تے رنگ رچھا والا بھورا نہیں لبا، باقی سب کچھ لیکن اپنی انگریز دوستی اور محبت اور عشق کا یہ ثبوت دیتا کہ محمد مصطفیٰ کریم دی مبارک ٹوپی دی ریس نہیں ہوئی، پگ دی ریس نہیں ہوئی. یہودی انگریز نے فلم ٹوپی چ رکھی ہے، ہر چوتھا منڈا سر تے ٹوپی رکھی پھردا ہے. جہے مولویاں آدھے سن ٹوپی رکھنا عیب ہے، بے تہذیبی ہے، یہ جناب انسان سونا نہیں لگتا، تے ملائیت ہے. رکھ لعنت نہ بے غیرتاں دے اوتے کہ یہودی جہاں قوم دا دشمن، ملک دا دشمن، عزت دا دشمن، دین دا دشمن، آبرو دا دشمن، نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، ولی دا دشمن، ماں دا دشمن، بہن دا دشمن، تیرا دشمن، میرا دشمن، اس دشمن دی ٹوپی دی ریس ہو گئی ہے. محمد عربی دی شکل پسند نہیں ہے. اور ملائیت کتنے گئی؟ فقط وجہ کیا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. بھائی مسلمانوں، اور میں دوسرا حوالہ، میں کالے انگریز اس ہندوستان کی سرزمین دوتے اس نے آن کے سکول کالج کی بنیاد رکھی. اس نے ہی منصوبہ تعلیم دا جو اس وقت مسلمانوں دے تواڈے ساڈے بچے سکولاں کالجاں دے اندر اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ تعلیمی منصوبہ کتابیں، یہ نصابی کتاباں میں کالے انگریز نے وضع کیتیاں بنائیاں سن، اسی طرح چلیاں آ رہی نے. تھوڑی جی لفظی تبدیلی یا شکل و صورت کی تبدیلی ہے، مگر حقیقت باقی کچھ بھی تبدیل نہیں ہویا. اور اقبال نے ہوئی دے متعلق فرمایا سی کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف. فقیر دی یہ تصدیق جناب دعوے دی علامہ دی زبان میں بھی ہو رہی ہے. اور جناب دیکھو، میں کالے انگریز نے آخیا ہمارے سکولوں سے نسلاً ہندوستانی اور عملاً انگریز پیدا ہوں گے. یار گل سنو مسلمانوں، میں کہ سوال کرنا. ایک ہوں دشمن چھپ کے آتا ہے، چلو بندہ وہ دھوکھا کھا لینا ہے، گل نہیں سمجھ لگی. دوسرا ہوتا دشمن کھلم کھلا، وہ کھلم پونکتا ہے پیا، آتا میں جڑے سکول کھولے نے اصا اندر نسل ہندوستانیاں دی ہوے گی پر 2 نمبر انگریز نکلن گے. کہڑے انگریز؟ یعنی کالے انگریز. ایک ہوں نے گورے انگریز، ایک ہوں نے کالے انگریز. ہاں جی، جنہوں اکھاں بلیاں تے رنگ رچھا والا بھورا نہیں لبا، باقی سب کچھ ہی آ گیا ہے. تو میرے خیال میں خدا دی قسم کسی دکان دے سودا بھی ویکنا ہوگا نا، اکھاں بھوریاں تے رنگ رچھا والا، اکھاں گوبلیاں تے رنگ رچھا والا بھورا، اگر یہ بھی کسی دکان دے ویکنا ہوے تو جناب سکول والا محکمہ بھی خرید کر کے اکھاں بلیاں کر لین. بلکہ میں جو ویکھیا ہے کئی وہ وال بھی بھورے کری پھرتے ہوندے نے، اکھاں بھی بلیاں کیتیاں ہوندیاں نے. تساں بھی ویکھیا ہی ہونا. نہیں تھی ماشاء اللہ مجروب بیٹھے ہو سارے، بھولی بھالی قوم کتنے کتنے شہر کی خبر ہے. غور کر، ہسن دا مقام نہیں، خدا دی قسم رون دا مقام. دشمن بنا کے تو ہم کہہ رہے، لیکن یاد رکھ انہیں سر سید احمد خان نو کیوں لیا، خود کیوں نہ اگے ودیا. اتنے ایک گل کرنا ذرا توجہ نال سن. ایک بندہ سی، انہیں قسم کھادی میں کھوتے تے سوار نہیں ہوا گا. کی قسم سی؟ دنیا شہر والے تل آیا کھوتے تے سوار ہوئے، کتوں انہیں قسم کھادی سی. ایک بندے آخیا لو چلو میں کام کرنا، انہیں بے وقوف آ، انہیں قسم کھادی ہے بڑا ضد کا پکا ہے، انہیں کدی نہیں کرنا ہے. کون ہے بھائی انج کرا میں ویکھا سی. انہیں جا کے یاری دوستی جوڑ دیتی، بیلی بن گیا ہوتا. ایک دن کہتا یار میلے تے چلیے، اس آخیا سواری کو نہیں آتا کھوتے تے بہ جانا. اس آخیا چوڑ دیا پترا تین نہیں پتا میں قسم کھا دی. اس آخیا نہیں یار گل سن، پتا کی کرنے کی تو میرے موڈے تے سوار ہو جا میں کھوتے تے بہ جانا. انہیں آخیا ہاں ویک نا آ گل کی بالکل ٹھیک ہے، کھوتے تے میں نہیں بہنا. ٹھیک ہے راہ کام کر لینا، ٹھیک ہے آ جا موڈے چھال مار کے موڈے تے بہ گیا، وہ کھوتے تے بہ گیا. شہر دے وچوں دی لگیا لوگ مارے جناب سے تالیاں، اور کھوتے تے بیٹھا ہو رہا ہے بے وقوف چوڑا. میں کھوتے تے کسے بیٹھا، میں بندے تے بیٹھا.
گل نہیں سمجھ لگی؟ وہ انگریزی کھوتا سی، انگریزی کھوتا انگریز تیرنا کا آتا میری تعلیم لوگوں نہیں سی لینی مسلمانوں نے، انہیں قسم کھاتی سی نبی پاک کے زمانے تو یہودیاں کی تعلیم، یہودیاں کی تحریر، یہودیاں کے طریقے ایسا نہیں لینے. انہیں آخر چنگا سا سید احمد خان ایک چکر لندن والا انہیں ہے بسم اللہ اکبر آبادی کہتے ہیں. میں آخیا ایک واحد نے مقرر رواز کو میرے ورگا سڑیاں سے تقریر پہ کہتے احمد خالی گڑی آدھے گل سن بھائی مان ہے کہا بھائی مان ہے کی اے تو مسلمان ہے جو ساری دینی غیرت کر کے بات رکھی بے غیرت بنا دیتا ہی نہ مرادہ ملحد زندگی بے دین بن گئے نے کی کیتا ہی تو نہ تینوں شرم خدا رسول دی نہ لوکاں چ رہن دتی. وہ آدھا باد صاحب گل سن مقرر صاحب ممبر تے بہ کے تقریراں کرنیاں سوکھیاں نہیں. احمد خان علی گڑھی سر سید پہ کہندا جواب کیا دیندا ہے آندا مولانا صاحب ممبر تے بہ کے تقریراں کرنیاں سوکھیاں نے. تسی ایک لندن دا چکر لا آئے ہو اوتھے کھاؤ ہوٹلاں دے کھانے اوتھے بسکٹ اوتھے رس کیک اوتھے گڈیاں اوتھے ہوراں ورگیاں بڑیاں تے ننگیاں تے واپس آن کے پھر مینوں دسنا دین کی ہوندا ہے. وہ بئیمان دین دے کے آیا انہوں نے بسکٹاں بسکٹ کی لذت لگی تو ایمان جاتا رہا. تو انہیں آخیا بھائی کھوتے ہوں گل سن تنا مسلمانوں کھوتے تے بانا ہی. انہیں آخر بسم اللہ انج ہوے گا. ہاں بھائی انگریزی پڑھو یہ تمام سارے کام کرو بیٹھ کر باہر جاری مسلم بناؤ ترقی کرو ترقی. بے وقوفا اصا یہ کام کریے گلا دے بندے ہو مینو نہیں ملتے میں مسلمان ہے دیکھو داری میری. الطاف حسین حالی لکھتا ہے حجات جوید میرے سامنے پیے یہ مرید سی ان کا خاص یہ سر سید احمد خان کا مرید سی الطاف حسین حالی یہ اندر حالات اتنے لکھیے یہ اندر لکھتا ہے انہیں بئیمان نے داڑھی اس واسطے رکھی تھی انہیں رسولی سی اتنے دیکھا جی تو سکول دیا کتاب نے ایڈی داڑھی ہوتی وہ داڑھی سنت رسول دی سمجھ کے نہیں رکھی رسولی لکان واسطے رکھی ہے. کتاب کا حوالہ سامنے پی نہ ہو تو پھر رکھ اللہ کی مہربانی فقیر چشتی کا دکان تھوکتا ہے ہاں سودا اتنے جو بھی ملے گا بات دلیل ملے گا. اور دوسری کی توجہ کر احمد خان علی گڑھ میں کالے خود کہہ رہے ہیں ہمارے سکول نسل ہندوستانی عملہ انگریز. اقبال نے بھی دسیا اکبر نے بھی دسیا حفیظ جالندری جیسا ترانا پڑھی جائے پاک سر زمین شاد جیڑی قوم وہ جڑے بھابی آتے ہیں نا اللہ دے نبی اور کسی کی تعلیم واسطے کھلونا شرک ہے جب ترانا بھی وہ بھی اٹھ کھلوتے ہیں کی ہے جی تعظیم ہو رہی ہے کہ دی ساز دی وہ نرے ساز بجتے ہیں لوگ کفر بئیمانہ کا دیکھو سازاں دے واسطے اٹھ کے کھلوتا ہے. وہ جن ترانا لکھے وہ ترانا سنو انہیں شاہنامہ اسلام دے اندر مسجد و مکتب دے عنوان دے نظم لکھی ہے فقیر دے کول موجود بازار چھپیا مل جاتا ہے. حفیظ جالندری اکھاں وچوں اتھرو دی بجائے خون روندا ہے کہندا ہے ہاں میری بد نصیبی مسجد وچ گیا سا تے انہاں استاداں نے جو پڑھایا سی او دی لذت ہی وکھری سی او دا ذوق ہی وکھرا سی جے اتھوں نکل سکول وچ پھسیا تے سارے سبق اتھوں دے بھول گئے. جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا. پہلا سبق میں نے اسلام دی دشمنی دا دتا گیا اور یہ وجہ ہے فقیر دے کول اخبار جیب وچ پیا ہے. ہلو بھائی مظاہرہ فرماؤ
آپ پڑھو جی اخبار ہے کی لکھیا جی موٹی سرخی اتنے مذہبی مدرسے سارے پڑھ لو بھائی امریکہ نے اتے نشان لائے نے جتھے دنیا کا انہیں نقشہ بنایا نا اس دنیا کے نقشے چ اس نشان لائے نے لال نشان جتھے جتھے دینی مدرسہ ہے نا سنیاں دا اتے انہیں لال نشان چلایا ہے بھئی اے دنیا دے اندر فسادی نے انہوں مقام ہے مذہبی مدرسے بند کرو تے سکول واسطے امداد دے کے ہر گلی کوچے دے اندر سکول کھولو مذہبی مدرسہ بند کرو کیوں آخے اے پڑھ کے تے جہاد تے ٹر پیندے نے کوئی چشتی ورگا کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں یہ کسی نے چشتی ٹاؤں ٹاؤں کرنا ہے کسی نے فلانا کسی نے حاجی ابو داؤد صادق صاحب جڑے یہو جائے سڈے خلاف بولن والے نے جس فیکٹری وچوں تیار ہوتے ہیں وہ فیکٹری بند کرو میں تاری عدالت کے اندر فیصلہ رکھنا اگر تے سینے دے اندر دل ہے دل کے اندر ضمیر ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بتاؤ انگریز مذہبی مدرسے اسلام کے بند کر رہا ہے اور سکولوں کالجوں کے لیے امداد دے رہا ہے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کے یہ دین کے مدرسے انگریز کے دشمن ہیں یا سکول والے انگریز کے دشمن ہیں جن کی امداد آ رہی ہے وہ ان کے عاشق ہیں انگریزوں کو معلوم ہے کہ دینی مدرسے سے نبی کے دیوانے نکلتے ہیں انہوں ہالے رڑا کے حالانکہ ملک پاکستان دیا ناپاک حکومت انگریز غلام گورنمنٹ یہ ایک بہت بڑا عجیب واقعہ بندہ ناچیز 2 دن پہلو پشاور گیا ہے پشاور دے نال تاریخی واقعہ سنو غور نال پشاور دے نال ایک علاقہ لکڑا پٹھانا دا علاقہ ہے مینو بہت بڑے عالم دین پشاور دے انہوں دے کول میں ٹھہریا میں نے انہوں نے فرمایا چشتی صاحب عجیب و غریب واقعہ سنو ملکہ اتے حاجی ترنگ دے پٹھان سن رحمت اللہ علیہ انہوں دا دربار دی شان ہے کتنے لکڑا علاقے دے اندر ایک کون مرد سی مجاہد انگریز جب اس وقت اتنے آئے جنگ ہوئی مسلمانوں کے نال پٹھان بڑی غیرت مند غیور قوم سی انہوں نے ماریا انگریز تسلط قائم ہویا تے وہ علاقہ چھڈ کے پرلے پاسے چلے گئے پشاور دے افغانستان والے پاسے اتوں فوج تیار کی حاجی ترنگ دے نے لے کے واپس آئے انگریزوں نے لڑائی کی انگریز الزبتھ ملکہ الزبتھ جڑی ہے برطانیہ دی شہنشاہ اس کا برا سی یا پتر انہوں نہ ماریا قتل کیتا حاجی ترنگ دے نے پھر اپنی موت مرے انہوں دا قبر شریف سیدھی سادی اتے بنی ہے قبرستان ہے دوسرے شہیدان دا صدر ایوب جہد متعلق قوم ساری یہ سمجھتی ہے کہ بہت بڑا اچھا بادشاہ گزریا ہے ہوں وہ اچھائی کا اندازہ لگا اور فقیر دی حقیقت دے بیان دی تصدیق سن الزبت اتنے آئی ایوب دے دور دے اندر انہیں آخیا مینو جگہ دکھائی جائے اس بندے دی قبر دکھائی جائے جن نے میرے برا یا پتر نو قتل کیتا ہے ماریا باقاعدہ فوج اٹھے گئی نشاندہی کی گئی حاجی ترنگ دے قبر مبارک دی انہیں آخیا کیونکہ میرے بھائی یا بیٹے دا قاتل ہے لہذا یہ قبر دے اتنے بمباری کی جائے صدر ایوب نو نے آخیا اگر حکومت چاہیے اگر بادشاہی چاہیے تو مسلمان مجاہد دی قبر دے اتنے بمباری کر اس بےمان انگریز نواز سکول کالج یونیورسٹی دے کتے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود حضور دے عاشق دیوانے دے اتنے
اپنی اما انگریزنی دے حکم دے مطابق فوج تو بمباری کرائی، چھوٹے بم لوکا اٹھا کے ویچ دیتے نے، 10-15 من دا بم حالے اتنے قبر دے نال موجود ہے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ فوج نے بم چھٹے نے، قبر دے آس پاس بم بجے، قبر نو ایک لکیر تک نہیں آ سکی۔ مولانا صاحب نے فرمایا چشتی صاحب وہ بم میں تمہیں وکھا سکنا، ہلے اتنے پے نے، صدر ایوب دے زمانے فوج نے اتنے سٹے نے۔ اسی واسطے UNO اقوام متحدہ او بھیڑیے، او بگیار، او سور کتے بلے جنہ اقوام متحدہ بنائیے اور اتنے قوموں کھان واسطے خون نوچن واسطے کٹھے ہو کے کرسیاں تے بیٹھ گئے نے، انہوں ایسے حکومت پاکستان دی حکومت دے اوتے زور لا رہے ہیں کہ دینی مدرسے بند کرو، حالانکہ تواڈے سامنے میں کہ تیسرے پاکستان جدوں دا قیامت آیا ہے فلمی کنجراں واسطے بجٹ پاس ہوندا ہے، حضور دے دین دے مدرسے واسطے 1 روپیہ نہیں آتا بجٹ چوں۔ انگریز دی زبان چوڑے دی زبان دے بجٹ پاس ہوتا ہے، سکولوں میں جانا ہے، دینی مدرسے اللہ دا قرآن بولو کی ہے مسلمان دی عظمت دا نشان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جس قرآن نے عزت بخشی، عظمت بخشی اور جناب پوری دنیا تے مسلمانوں غالب کیتا، اس قرآن دی بےعزتی نہیں ویکھو تواڈے ملک دے اندر ہو رہی، حکومت تے حکومتاں دی طرفوں 50 سال ہو رہی ہے، ہر حکومت نے کیتی ہے کہ انگریز دی زبان واسطے بجٹ پاس ہوتا ہے، مگر محکمہ تعلیم دے وچوں 1 روپیہ رب دے قرآن اور بخاری شریف واسطے نہیں آتا۔ ایمان نال دس کہ کیا قرآن حدیث تعلیم نہیں؟ تہاڈا دل کی گواہی پیش کرتا ہے بھائی؟ قرآن حدیث تعلیم ہے کہ نہیں؟ وہ تعلیم اصل تعلیم ہے ہی قرآن حدیث، قسم خدا دی تعلیم جدا نام ہے وہ ہے ہی نبی دی شریعت دی تعلیم، وہ شریعت مصطفیٰ دی تعلیم، اور بخاری اور مسلم دی تعلیم، وہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم، وہ تعلیم مقدس جہاں فرمان نبی پاک دا نکلے اور جناب والا رب بولے جی زبان دے اوتے، وہ تعلیم جڑی صدیق نے پھیلائی، وہ تعلیم جڑی عمر نے پھیلائی، وہ تعلیم جڑی عثمان نے پھیلائی، وہ تعلیم جڑی علی نے پھیلائی، وہ تعلیم جہاں تحفظ حسین نے 72 ٹن پیش کر کے کیتا ہے۔ بجٹ پاس ہو رہا ہے، میں سوال کرنا مساجد سنیا دیا توجہ، مساجد خدا دے گھر ہے کہ نہیں بھائی؟ چلو مولوی بھیڑے نے مسجدوں سے بھیڑیاں نہیں نا، کیا اینا نہیں گورنمنٹ کر سکتی کہ مسجدوں دے بل معاف کر دے؟ یا چلو مسجدوں دے بل بجٹ چوں آ جایا کرن؟ اچھا جڑا اس چیز نال اتفاق کر دے ہاتھ کھڑے کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، انگریزی حکومتاں، میں اپنی فوج نو متنبہ کر دینا چاہنا کہ اسی فی الحال تواڈے حالات ویکھ رہے ہاں، تساں کی پھل کھلانے نے، تانوں اتوں امریکہ دی طرفوں تانوں تعلیم انگریزی دے واسطے امداداں آ رہی نے، مکمل تانوں جناب دباؤ پایا جا رہا ہے، مگر یاد رکھو
میرے پاک نبی دے دین دی دشمنی کرن والا جتنا بڑی بلندی پا جائے، جتنا بڑی طاقت بن جائے، وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ دن جن وڈے ہو جان سمجھ بربادی دے دن انہیں قریب آ گئے۔ اگر تسا لوگوں نے یہ ہوئی کم جاری رکھیا اور جو مسلمانوں دا پیسہ دولت عزت ایمان غیر سکول کالج اور یونیورسٹی دے اندر انگریزوں دی مدد دے مطابق انگریزوں دی مرضی دے مطابق برباد ہو رہے ہیں، اگر تسا انہوں نہ بچایا تو جویں پچھلیاں دا حشر ہویا سی تسا بھی اسے بیڑی ٹر جانا ہے۔ مینوں قسم خدا دی میرے پاک نبی دا دشمن قائم، حضور دا دشمن کبھی ثابت نہیں رہ سکتا۔ میرے حضور دے ہاتھ وچ بڑی طاقت ہے، انہاں ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں کوئی لیا سکتا۔ بظاہر سانو ویکھو گے، حقیقت کوئی اور ذات ہے جہدے نال تہاڈا مقابلہ ہوے گا۔ سیدھے ہو کے چلو، منصوبے پچھلیاں حکومتوں دے ختم کر دو۔ گو اسی یہ مطالبہ تے تو کر کے شرم محسوس کرنے آ، کیونکہ تسی بھی اسے سکول کالج دے پچھوں پڑھے ہو جس سکول کالج نے پچھلے بادشاہ نو تیار کیتا سی، ہاں جی، جنہاں نے جناب انگریز غلام ذہن پیدا کیتے سن۔ میں تے خدا دی قسم کر کے کہنا، اج دے مسلمان اگر حاجی حج کردے ہاں اوتھے آکھدا لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں، تے اوتھوں جواب ملدا ہے کہ تو انگریز اگے حاضر ہے، میں ویکھنا میاں کہ تو میرے حرم میں کھلوتا ہے، لیکن یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ایک دوسرا محاذ سکول کالج اور یونیورسٹی کا ہے، ایک دوجا میدان ہے جس کے اندر انگریز نے اپنی سرد جنگ رکھی ہے۔ ہن تیرا فیصلہ تیرے ہاتھ چ، اپنی اولاد نو، اپنی دھی بہن نو، اپنے بیٹے نو انگریز دا غلام بنا نہیں، یا محمد عربی دا غلام بنا نہیں، یا کافر دا ٹٹو بنا نہیں، یا حضور دا جناب زر خرید ہاں جی بندہ بنا نہیں۔ یہ تیرے ہاتھ چ فیصلہ ہے کہ انہوں مسلمان مارنا یا کافر کر کے مارنا۔ اور میں ببانگے دہل کہنا سنو، جو بندہ سکول کالج دی تعلیم نصاب ماحول، توجہ، سکول کالج دی تعلیم نصاب ماحول تہذیب تمدن تمام تو واقف اور باخبر، انگریز دی مرضی تو باخبر ہون دے بعد جیڑا بندہ جنوں خبر ہو گئی ہے اس تعلیم نو تعلیم سمجھے، اپنے تے فرض سمجھے، اپنے واسطے عزت سمجھے، اپنے واسطے شان و شوکت سمجھے اور اس نال مکمل اتفاق رکھے، ایسا بندہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال۔ اگر اس کو اچھا سمجھتا ہے پھر وہ اتفاق رکھتا ہے، اس کو آلہ سمجھتا ہے، اس کو انگریز کی مرضی سمجھنے کے باوجود پھر اس نال اتفاق رکھ کے ہاں ملاتا ہے اور دینی مدارس وال توجہ اور دھیان نہیں کرتا اور انہوں کی مخالفت دے نہیں اترتا، ایسا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں مراکز کے اندر سوائے کفریات سے کوئی تعلیم نہیں۔ دیکھو اتنے ایک میں چھوٹا جا واقعہ پیش کرنا، ایک تے پیچھے پیش کیتا ایوب دا، دوسرا سکول کالج دی 12ویں دی کتاب انگلش دی، اس دے اندر لکھیا ہے پردہ فساد ہے۔ پردہ کی ہے؟ فرض فساد ہے، اور پردے دا حکم اللہ دا قرآن دے رہا ہے۔ بولو کون دے رہا ہے؟ چادر اور چار دیواری نو ظلم کیا جاتا ہے اور یہ آخیا جانا کتابیں لکھے اردو دیا کہ پردہ اکھ کا ہونا چاہیے، اکھ کا پردہ، چادر چار دیواری وحشت
قرآن دے حکم ظلم زیادتی اور تہذیب دے خلاف نے، تیرا ضمیر کی کہنا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ پردے دا استحسان، پردے دا سونا ہونا، پردے دا اچھا ہونا، پردے دا خدا دا حکم ہونا، پردے دا رب دے قرآن ہونا، یہ ہے ایسا یقینی مسئلہ اسلام دا جڑا ذرا برابر شک بھی کرے دایا اسلام تو خارج ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا بھی پردہ کیتا سی، مگر سکولوں کے اندر ایک زہر کھولیا جاتا ہے، وہ محاذ انگریزی، وہ میدان انگریزی، وہ یہودیت کی تعلیم، اس نال اتفاق کفر، لعنت، دجل، فریب، فساد، دنگا، فرقہ واریت، جتنے بھی ظلم تمام ہو رہے ہیں، تمام دا مرکز منبع برائی دا سکول، کالج اور یونیورسٹیاں نے۔ کیوں انسانیت کھو لیندے نے، ہرس دے چھڑدے نے، دنیا دا کتا بنا دیندے نے، بے ضمیر بنا دیندے نے، دین اسلام دا دشمن بنا دیندے نے۔ اللہ میری توبہ، ہن تے اس حد تک کفر آ گیا ہے کہ اللہ دے قرآن دی گل کرو، ساڈے وسیم صاحب روزانہ پٹدے ہوندے نے تے بندے صاف تک کہندے نے، منڈے آندے اسی کافر ہاں، جا جا کافر ہاں سی۔ بندہ ہے ناچیز تاریخی حوالے نال میرے سامنے حال حیات جاوید دا حوالہ پہ ہے، انگریز دے حوالے نال لکھیا سر اینٹونی مکڈانل، کنجرانہ نام لینا بھی بڑا اوکھا ہے، 3-4 بار میری زبان ہی اڑ گئی۔ ساڈے پاک نبی دا نام لو محمد، دیکھو کہ زبان اڑتی دل میں سکون آ جاتا۔ سبحان اللہ، ہزاراں لکھاں بیماریاں دی شفا نبی دا نام ہے۔ وہ آیا کالج اندر کہنے لگا کہ ہماری فتوحات میں سے، صلح کی فتوحات میں سے ایک عظیم فتح ہمارا کالج اور یونیورسٹی ہے، میرے کول پہ ہے۔ علی سر سید احمد خان نے چند تے خلیب دا نشان کٹھا کیتا سی۔ چند مسلمانوں دے جھنڈے دا نشان سی، صلیب دا نشان کہدا ہے عیسائیاں دا، انہیں کٹھے کر کے انہیں آخیا سچے دوست بن جاؤ۔ پر کافرا خدا پکے دشمن بنا ہے، تو سچے دوست بنا۔ یہ دو محاذ، ایک وہابی، وہ بانی اسلام دا دشمن، اے اسلام دا دشمن، سکول کالج دا محاذ اسلام دا دشمن، اے میدان اسلام دے خلاف ہے، او میدان حضور دے خلاف ہے۔ جڑا دونوں نال اتفاق رکھے پکا بے ایمان ہوے گا۔ فقیر دا کام سی کھول دینا، گل بیان کر دینا، اگے سنن والے دا کام ہے عمل کرنا، کرے نہ کرے وہ دی مرضی۔ میں جو حوالہ پیش کیتا ہے، ایک حوالے نو جڑا بندہ چیلنج کر دے، بندہ ناچیز سر قلم کرا کے خون معاف کر دے گا۔ اج تو بعد تقریرا چھڈ دیاں گا، جمعے بنانے چھڈ دیاں گا، تے جے سچ ہے تے پھر آ جاؤ۔ فقیر کوئی دعوت دینا ہے جڑی دعوت علامہ اقبال دینا سی۔ وہ کی دعوت سی؟ بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے، بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ کوئی ہونا مجھا، میں ہمیشہ کہنا ہونا یاد رکھ، کدی ڈگ جنہ نے جناب ٹگے رکھے ہون، ٹگیاں والے ساناں دے گھروں، سان والیاں دے گھروں لسی نہیں لبدی، اور جنہ دے اپنے دیوے گل ہون انہاں تو بتیاں نہیں لبدیاں، اندیاں چانا نہیں لبدے، رہ جاندی اپنی بتی گل، اوتھے عزت انہاں اپنے کول کوئی نہیں، انہاں تینوں کی دینی ہے؟ آج چراغ روشن کرنا ہی میرے محمد سراج منیر آئے نے۔ سراج منیر رب فرماندا
محبوبہ تینوں چمکدا چراغ بنا دیتا ہے. رب نے اپنے حبیب نو سورج چراغ کیوں فرمایا ہے؟ اس واسطے کہ ایک دیوے تو لکھاں دیوے بل جاندے نے. رب نے حبیب نو دیوا فرمایا چراغ منیر. کیوں کہ میرا حبیب ایک چراغ ہے مگر کروڑا چراغ صدیق اکبر ورگے روشن کر دیتے ہیں. جڑا نال لگ جاتا ہے انہیں دیوا بھی بل پیندا ہے. اور ایسا بنتا ہے دنیا بجھا لوے مگر بجھتا ہی. ویکھو داتا دے دیوے بجھان والے دنیا آئیے مگر بجھ سکیا. پروفیسراں دے بجھ جان گے, سائنسداناں دے بجھ جان گے, مگر داتا دا دیوا, داتا دا دیوا, غوث پاک دا دیوا, حضور دے دین دا دیوا نہیں بجھ سکدا. آخر دعوانا